بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی فضیلت اور اس کے اعمال کے حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ماہ رجب، شعبان اور رمضان بڑی عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں اور بہت سی روایات میں ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے۔ کوئی بھی مہینہ حرمت و فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ و جدال کرنا حرام ہے۔ آگاہ رہو، رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب میں ایک روزہ رکھنے والے کو خدا کی عظیم خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی اس سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند ہو جاتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ نیز حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ رجب بخشت میں بہنے والی ایک نہر ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 1 دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سیراب ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے، پس اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ طلب مغفرت کرو کہ خدا بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ رجب کو اسب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس ماہ میں میری امت پر خدا کی رحمت بہت زیادہ برستی ہے۔ پس اس ماہ مبینہ کو کثرت سے کہا کرو کہ میں خدا سے بخشش چاہتا ہوں اور میں خدا سے توبہ کی توفیق مانگتا ہوں۔ ماہ رجب کے مشترکہ اعمال۔ یہ ماہ رجب کے اعمال میں پہلی قسم ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو مشترکہ ہیں اور کسی خاص دن کے ساتھ محسوس نہیں ہیں، اور یہ چند اعمال ہیں۔ نمبر 1، رجب کے پورے مہینے میں یہ دعا پڑھتا رہے، اور روایت ہے کہ یہ دعا امام زین العابدین نے ماہ رجب میں حجر کے مقام پر پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ جو سائلین کی حاجتوں کا مالک ہے اور خاموش لوگوں کے دلوں کی باتیں جاننے والا ہے، ہر وہ سوال جو تجھ سے کیا جائے تیرا کان اسے سنتا ہے اور اس کا جواب تیار ہے۔ اے معبود، تیرے سب وعدے یقیناً سچے ہیں، تیری نعمتیں بہت عمدہ ہیں اور تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، اور یہ کہ میری دنیا اور آخرت کی تمام حاجات پوری فرما دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور نا امید ہوئے تیرے غیر کی طرف جانے والے گھاٹے میں رہے، تیرے غیر سے سوال کرنے والے تباہ برباد ہوئے، تیرے غیر کے ہاں جانے والے قحط کا شکار ہوئے، تیرے فضل کے غیر سے روزی طلب کرنے والے تیرا در اہل رغبت کے لیے کھلا ہے، تیری بھلائی طلبگاروں کو بہت ملتی ہے، تیرا فضل سائلوں کے لیے عام ہے اور تیری عطا امیدواروں کے لیے آمادہ ہے، اور تیرا رزق نافرمانوں کے لیے بھی فراواں ہے، تیری بربادی دشمن کے لیے ظاہر و عیاں ہے، گناہ گاروں پر احسان کرنا تیری عادت ہے اور ظالموں کو باقی رہنے دینا تیرا شیوا ہے۔ اے معبود، مجھے ہدایت یافتہ لوگوں کی راہ پر لگا دے اور مجھے کوشش کرنے والوں کی سی کوشش نصیب فرما، مجھے غافل اور دور کیجیے لوگوں سے قرار نہ دے، اور یوم جزا میں مجھے بخش دے اے میرے مولا۔ شیخ نے مصباح صبا میں فرمایا ہے کہ معلّہ بن حنیس نے امام جعفر صادق سے روایت کی، تب آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ رجب میں یہ دعا لازمی پڑھا کرو: اے معبود، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے شکر گزاروں کا صبر، ڈرنے والوں کا عمل اور عبادت گزاروں کا یقین عطا فرما۔ اے معبود، تو بلند و بزرگ ہے اور میں تیرا حاجت مند اور بے مال و منال بندہ ہوں، تو ہے حاجت اور تعریف والا اور میں تیرا پستر بندہ ہوں۔
اے معبود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، اور میری محتاجی پر اپنی تو نگری سے، میری نادانی پر اپنی ملائمت اور بربادی سے، اور اپنی قوت سے میری کمزوری پر احسان فرما دے۔ اے قوت و گویائی والے، اے زبردست، اے معبود محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جو پسندیدہ وسیع و جانشین ہیں دنیا و آخرت کے اہم معاملات میں میری کفایت فرما دینا، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ یہ کتاب اقبال میں سید بن طاؤس نے یہ بھی لکھا، اس دعا کی روایت کی ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جامع ترین دعا ہے اور اسے ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو ہر روز پڑھنا مستجیب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا ترجمہ: اے معبود برحق، اے مسلسل نعمتوں والے اور عطا شدہ نعمتوں والے، اے کشادہ رحمت والے، اے پوری قدرت والے، اے بڑی نعمتوں والے، اے بڑی عطاؤں والے، اے پسندیدہ بخشوانے والے، اور اے عظیم عطاؤں والے، اے وہ جس کے وصف کے لیے کوئی مثال نہیں اور جس کا کوئی ثانی نہیں، جسے کسی کی مدد سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، اے وہ جس نے پیدا تو کیا، روزی بھی دی، الہام کیا تو گویائی بخشی، نے نقوش بنائے تو راں کر دیے، بلند ہوا اندازہ کیا تو خوب کیا صورت بنائی، تو پائیدار بنائی، حجت قائم کی تو پہنچائی، نعمت دی تو لگاتار دی، عطا کیا تو بہت زیادہ دیا اور بڑھاتا گیا اور عزتوں میں اضافہ فرماتا گیا۔ تو بلند ہے اور تیرے جیسا کوئی بلند نہیں، تو ایسا بلند کہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، اور تو لطف و کرم میں قریب ہوا تو فکر و خیال سے بھی آگے نکل گیا۔ اے وہ جو بادشاہت میں یکتا ہے کہ جس کی بادشاہی کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں، وہ اپنی نعمتوں اور اپنی بڑائی میں بہت آگے ہے، بس شان و عظمت میں کوئی اس کا مقابل نہیں۔ اے وہ جس کے دبدبا کی عظمت میں خیالوں کی باریکیاں حیرت زدہ ہیں، اور وہ اس کی بزرگی کو پہچاننے میں مخلوق کی نگاہیں عاجز ہیں۔ اے وہ جس کے روب کے آگے چہرے جھکے ہوئے ہیں اور گردنیں اس کی بڑائی کے سامنے نیچی ہیں، اور دل اس کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں تیری اس تعریف کے ذریعے جو سوائے تیرے کسی اور کو زیب نہیں دیتی، اور اس کے واسطے جو کچھ تو نے اپنے ذمہ لیا، پکارنے والوں کی خاطر جو کہ مومنوں میں سے ہیں، اس کے واسطے جسے تو نے پکارنے والوں کی دعا قبول کرنے کی ضمانت دے رکھی ہے۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے، اے تیز تر حساب کرنے والے، اے محکم تر قوت والے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، اور ان کے اہل بیت پر بھی، اور اس مہینے میں مجھے اس سے بہتر حصہ عطا کر دے جو تو تقسیم کرے، اور اپنے فیصلوں میں میرے لیے بہتر و یقینی فیصلہ کر دے کہ مجھے نواز اس مہینے کو میرے لیے خوش بختی پر تمام کر دے، اور جب تک تو مجھے زندہ رکھے فرواں روزی سے زندہ رکھ، اور مجھے خوشی اور بخشش کی حالت میں موت دے، اور برزخاں کی گفتگو میں تو خود میرا سرپرست بن، منکر نکیر کو مجھ سے دور کر دے، اور مبشر و بشیر کو میری آنکھوں کے سامنے لا، اور مجھے اپنی رضامندی اور بہشت کے راستے پر گامزن کر دے، وہاں آنکھوں کو روشن کرنے والی زندگی اور بڑی حکومت عطا فرما، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور ان کی آل پاک کے صدقے سے ہم تمام مسلمان کو، خصوصاً امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، یا رب کریم، یا رب کریم، یا رب عظیم، اے بہت وسعت والے، اے بہت عطاؤں والے، اے مالک کائنات، اور ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ماہ رجب کے حوالے سے یہ خصوصاً ویڈیو جو بنائی گئی ہے، اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔